جاتا ہے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جناب ابو بکر پیدل روانہ ہوتے ہیں. رات کا وہ کیا سما ہوگا, ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے, ابو بکر کی عظمت کے کیا کہنے. کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو اسلامی تاریخ میں صرف ابو بکر کو نصیب ہوئی ہے. 27 صفر کو گھر سے نکلے, 27 کی رات, 28 کی رات, 29 کی رات, 3 راتیں غار ثور کے اندر گزاری. مکہ سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ غار ثور, آج بھی اس کے اوپر چڑھنا چاہیں تو 2.5-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. راستے میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی, کیا نشانیاں دیکھی ہوں گی, کیا علامات دیکھی ہوں گی اسلامی تاریخ میں. اسی لیے جناب ابو بکر کو صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. ویسے تو سارے صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں, لیکن جب یہ کہا جائے اللہ کے نبی کا ساتھی تو اس سے مراد صرف ابو بکر ہوگا, صرف ابو بکر ہوگا, جو ہر وقت آپ کے ساتھ دیکھے جاتے تھے, ہر وقت آپ کے ساتھ دیکھے جاتے تھے. رات کے ماحول میں غار ثور کے اندر 2.5-3 گھنٹے کی یہ مسافت طے کر کے جناب ابو بکر اللہ کے پیارے نبی غار ثور میں پہنچ جاتے ہیں. 3 راتیں وہاں چھپے رہتے ہیں. یہ 3 راتوں میں جناب ابو بکر کو کیسا ایمان ملا ہوگا, کیسی برکتیں ملی ہوں گی. اللہ کے نبی کے ساتھ ہو, 1 گھنٹہ رہ لیا جائے, 1 منٹ رہ لیا جائے, 1 منٹ کے لیے بڑے مجمع میں ملاقات ہو جائے تو اس شخص پہ اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. اور ابو بکر نے 3 راتیں گزاری اس حالت میں جب ابو بکر کے علاوہ پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا, صرف تنے تنہا تھے. پیغمبر اسلام تھے اور ابو بکر تھے. وہ سوتے ہوں گے تو ابو بکر کی اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہوگی, وہ ذکر الہی کرتے ہوں گے تو ابو بکر کی کیفیت اس وقت کیا ہوتی ہوگی. پیغمبر کے اوپر جب نور کی رحمتیں, نور کی بارشیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہوں گی تو اس وقت ابو بکر کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی. 3 راتیں چھپ کے گزارتے ہیں. اس کے بعد عامر ابن فہیرہ اور وہ جو گائیڈ تھا سواری لے کے آ جاتا ہے. 4تھی رات کے وقت میں 1 ربیع الاول کو یہ غار ثور سے باہر نکل کے مدینہ منورہ کے لیے وہ راستہ اختیار کرتے ہیں جو عام لوگ اختیار نہیں کرتے تھے. وہاں سے لے کے مدینہ پہنچنے تک تقریباً 8 دن بھی ابو بکر اور اللہ کے پیغمبر اکیلے ہی رہتے ہیں. الصاحب, اللہ کے پیغمبر کے ساتھی. ان 8 دنوں 8 راتوں میں ابو بکر نے کیا کچھ سیکھا ہوگا, ایمان کے کیا منظر ہوں گے جو انہوں نے دیکھے ہوں گے. جناب ابو بکر نے زندگی میں کوئی نیکی نہ کی ہو, ان کی عظمت کے لیے زندگی کی یہ ایک نیکی ہی کافی ہے. إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اس آیت مبارکہ میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی تقریباً 10 عظمتیں اللہ نے بیان کی ہیں.